السلام علیکم۔ پروگرام انوکھی ہے داستاں محبت کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کی میزبان ڈاکٹر جازبہ عباسی۔ جی جناب، تو آج جن لکھاری کا افسانہ میں آپ کے سامنے لفظوں کی صورت پیش کرنے جا رہی ہوں، ان لکھاری کا نام ہے فاطمہ خان شیروانی۔ آپ تو بہترین کتابوں کی مصنفہ ہیں، جن میں سے ایک اے وادی کمراٹ اپنی طرز کا بہترین سفر نامہ ہے۔ آج فاطمہ جی کا لکھا جو افسانہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، اس افسانے کا نام ہے اجازت۔ جی تو رخ کرتے ہیں افسانے کی جانب۔ کمرے میں سرد خاموشی کا راج تھا۔ تمام تر جذبے خوف کے زیر اثر ڈرے سہمے ایک طرف بیٹھے تھے، مگر محبت مسکرا رہی تھی۔ مجھ سمیت میرے آس پاس موجود تمام چیزوں کی توجہ کا مرکز ایک سرخ رنگ کا ڈبہ تھا۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ اس ڈبے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ڈبے کو کھول کر اس میں موجود خوشبوؤں کو اپنے اندر اتار لوں۔ میرے وجود میں سے محض چند قدم کے فاصلے پر موجود وہ ڈبہ بھی شاید اب تھکنے لگا تھا۔ ڈبے کے اندر موجود زندگی اب شور مچانے لگی تھی۔ سرگوشیاں اب باقاعدہ التجاؤں میں ڈلنے لگی تھیں۔ یہ التجائیں میری توجہ کی منتظر تھیں، مگر میں ان سے خوف زدہ تھی۔ جانے والا تو جاتے وقت اس ڈبے کے ساتھ ساتھ بہت سے وعدے، امیدیں اور خواب بھی میرے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ خواب اب میرے قریب آنے لگے تھے۔ میں ان خوابوں سے دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ میری سن کب رہے تھے؟ وہ تو میرے وجود کے گرد اپنا حصار باندھ رہے تھے۔ میں کب ان خوشبوؤں کی عادی تھی؟ مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی جب ان التجاؤں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس خوشبو کے قریب کر دیا۔ وہ خوشبو تو جیسے میرے ہی لمس کی منتظر تھی، میرے احساس کے ساتھ ہی جیسے اسے زندگی مل گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ ڈبہ کھولا۔ سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا آنچل میرے ہاتھوں میں آ کر کھلنے لگا۔ وہ دوپٹہ ہاتھ میں لیتے ہی ماضی کے چند خوشبو جیسے لمحے میرے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ سنو، تم سرخ رنگ ہی پہنا کرو، یہ رنگ تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ میں یہ رنگ اوڑھ کر سمندروں جیسی وسعت رکھنے والے اپنے ہم سفر کے ساتھ سفر کرنے لگی تھی۔ میرے پورے وجود کو محبت سے بھر دینے والا وہ شخص اب میرا زاد راہ تھا۔ سرخ اوڑھنی ہماری محبت پر رشک کر رہی تھی۔ میں محبت کے آسمان پر محو رقص تھی کہ ایک تیز آندھی آئی اور وہ شخص سرخ آنچل سمیت آسمانوں میں کہیں گم ہو گیا۔ برسوں پرانا وہ درد جسے میں نے تھپک کر سلا دیا تھا، اس روز سرخ آنچل نے ایک بار پھر سے میرے اس درد کو جگا دیا۔ میں نے اس دوپٹے کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ ایک بار پھر اسے اوڑھ کر میں وہی داستان نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ میں وہ ڈبہ ہی کھڑکی سے باہر پھینکنا چاہتی تھی کہ اچانک سے کچھ چوڑیاں زمین پر گر پڑیں۔ ہرے رنگ کی یہ چوڑیاں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، یا پھر شاید کوئی گیت گنگنا رہی تھیں۔ برسوں پہلے بھی ان چوڑیوں نے مجھے ایک ایسا ہی گیت سنایا تھا، جس کی محبت بھری دھن پر میں اپنے ہم سفر کے ساتھ محو رقص تھی۔ ارے یہ کیا، تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے خالی کلائیوں کے ساتھ میرے سامنے مت آیا کرو۔ کوئی بہت پیار سے مجھے ڈانٹ رہا تھا۔ جلدی میں دھیان نہیں رہا، آئندہ خیال رکھوں گی، میں نے فہد کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا۔ اس روز ہم دونوں اپنی شادی کی پہلی سالگرہ منانے سمندر کے پاس جا رہے تھے۔ ابھی مرکزی شاہراہ پر پہنچ رہے تھے کہ سامنے سے آنے والے ٹرک سے ہماری گاڑی ٹکرا گئی۔ میری خالی کلائیاں زخمی ہو چکی تھیں، یا شاید پورا وجود ہی خون سے بھر گیا تھا۔ میری سانسوں کا سفر ابھی باقی تھا، مگر میرے فہد کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد میں گھر لوٹ آئی، مگر اب میری زندگی کے سارے رنگ مجھ سے روٹھ چکے تھے۔ پہلے میں سہاگن تھی، مگر اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اب صرف سفید رنگ ہی میرا تعارف تھا۔ بیوگی کاٹتے ہوئے مجھے 4 سال ہو چکے تھے۔ میں فہد کی یادوں کے ساتھ خوش تھی کہ ایک روز سمی ڈھیر سارے رنگ لے کر میری زندگی میں چلا آیا۔ ان سے ملیے، یہ سمی شاہ ہیں، اب سے ہمارے اکاؤنٹس کے تمام معاملات یہی دیکھیں گے۔ صدیقی صاحب اپنے مخصوص انداز میں سمی شاہ کا تعارف کروا رہے تھے۔ مجھے بھی پہلی ہی نظر میں یہ جو نوجوان بہت اپنا اپنا سا لگا تھا۔ فہد کے جانے کے بعد میں نے ایک انشورنس کمپنی میں جاب کر لی تھی۔
میں فہد کی یادوں سے فرار چاہتی تھی، اس لیے خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ آفس میں میری سب کے ساتھ مناسب بات چیت تھی، مگر سمی کے ساتھ میری دوستی بڑھنے لگی تھی۔ میں جتنا اس سے دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ سرخ رنگ پہنا کریں، کسی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے اوپر رنگوں کی بارش کر دوں۔ ایسے کتنے ہی فقرے میں اب روز سننے لگی تھی، اور ایک روز وہ ساری شوق رنگوں سمیت میرے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے دل کے کہنے پر اپنے سارے ارمانوں کو ایک ڈبے میں بند کر دیا ہے۔ اس ڈبے میں میرے کچھ خواب ہیں۔ میری آنکھیں آپ کو ان خوابوں کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ کل جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ ان تمام خوابوں کے ساتھ خود کو سجا لیں گی۔ خوشبو جیسے چند جملے ادا کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ میں وہ ڈبہ زمین پر پھینک چکی تھی، میرا پورا وجود آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ کمرے میں موجود خوشبوئیں رنگ میرے قریب آنا چاہ رہے تھے۔ خود سے لڑتے لڑتے اب میں تھکنے لگی تھی۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے میں خاموش تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور خوابوں سمیت سمی نے میرے پورے وجود کو سمیٹ لیا۔ اب کی بار میں نے مذمت نہیں کی۔ محبت ایک بار پھر میری زندگی میں لوٹ آئی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھا فاطمہ جی کا لکھا افسانہ جس کا نام تھا اجازت۔ افسانہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔